کوئی ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور یہاں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ قربان جائیں وقت کے ایسے عظیم محدث سے کہ جنہوں نے رہتی دنیا تک یہ بتلا دیا کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن ایک سچا بندہ ایک طرف ہو جائے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حق والا بندہ باطل کے سامنے ڈٹ جائے، باطل کتنے بھی زور لگا لے لیکن باطل کو چوکار نہیں سکتا۔ قال اللہ عز وجل فی محکم تنزیلہ وهو اصدق القائلین وقال الذین كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد محترم سامعین، کلام الہی، کلام اللہ قرآن مجید، اس حوالے سے ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور دوسری بات صحابہ کے ناموس کے حوالے سے، ناموس صحابہ اور ناموس قرآن، آج یہ ہمارا مختصر وقت کا موضوع ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک و شبہات نہیں ہے، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، کسی کو اس کے اندر شبہات نہیں ہونے چاہیے کہ یہ سچی کتاب بھی ہے یا نہیں۔ آج اگر کوئی ملحد مسلمان کے روپ میں بھی اگر کوئی قرآن کا انکار کرتا ہے اور قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے تو اس کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ قرآن کو تو مانتا ہی نہیں۔ جو قرآن کا انکاری ہے وہ یقیناً حدیث کا بھی انکاری ہوگا۔ جو اللہ کے کلام کو نہیں مانتا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث کو مانے؟ ایسے لوگوں کے لیے مثالیں ایسی دینی چاہیے کہ جو کفار سے ہوں، جو یہودیوں سے ہو، جو عیسائیوں سے ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کی آیات پڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں۔ چند باتیں قرآن کی حقانیت اور صداقت کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کتاب کو کفار نے بھی مانا ہے، یہودی عیسائیوں نے بھی مانا ہے، اگرچہ اس کے مطابق ایمان نہیں لائے، وہ ان کی ایک اپنی خواہش تھی، اپنا ایک ان کا معاملہ تھا کہ ایمان نہیں لائے، لیکن زبان کے ساتھ بھی کفار نے اقرار کیا ہے کہ یہ سچی کتاب ہے، زبان کے ساتھ۔ چند باتیں میں کرنے سے پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ آج موضوع، یہ عنوان، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سویڈن ایک یورپ کا ملک ہے، اس ملک کے اندر قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے، اور جس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں نے آواز اٹھائی ہے۔ آج پاکستان کے اندر بھی اس حوالے سے ریلیاں نکالی جائیں گی کہ سویڈن یورپ کا ملک ہے جہاں اللہ کے کلام کی گستاخی کی گئی ہے،
اور بے حرمتی کی گئی ہے۔ حالانکہ اگر دیکھیں تو ان کے بڑے بھی کہہ چکے ہیں کہ قرآن حقیقت ہے، لیکن مسلمانوں کو غیرت دلانے کے لیے، مسلمانوں سے اپنی نفرت نکالنے کے لیے جس طرح آئے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں نظر آتی ہیں، اسی طرح وہ قرآن مجید کی بھی بے حرمتی کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات بڑی معروف ہے کہ جو شخص مقابلہ نہیں کر سکتا، لڑ نہیں سکتا، تو وہ زبان درازی کرتا ہے۔ گریبان دستوں گریبان نہیں ہو سکتا، اس کے اندر طاقت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے کہ لڑ سکے، تلوار کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، میدان جہاد میں مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پھر اس کا دوسرا وار یہ ہوتا ہے کہ وہ زبان درازی کرے اور بے حرمتیاں کرے اور بے گستاخیاں کرے، گستاخیاں کر کے مسلمانوں کے دلوں کو زخم پہنچائے۔ یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی، حالانکہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہی بیان فرما دیا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ۔ کفار مکہ جو نبی علیہ السلام کے وقت میں تھے، ان کے اندر بھی لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، جہاد کے میدان میں ہمیشہ پیارے پیغمبر کے سامنے اور صحابہ کے مقابلے میں فیل ہو گئے۔ پھر کیا کہتے تھے؟ وَالْغَوْا فِيهِ، جب یہ قرآن پڑھے تو قرآن نہیں سنو، شور شرابہ کرو اور اونچی اونچی آوازیں کسو، شور غل برپا کر دو تاکہ قرآن یہ بھی نہ سمجھے۔ ایک طرح سے قرآن کی بے حرمتی، ایک طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، یہ کفار مکہ کیا کرتے تھے۔ آج بھی کفار اور یہود و نصارہ کا یہی طریقہ ہے کہ وہ مقابلے میں میدان میں تو نہیں آ سکتے، لیکن بے حرمتیاں کرتے ہیں، ایمان کو مجروح کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سردار تھا اپنی قوم کا، وہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس پیشکش کرنے کے لیے۔ سیرت ابن ہشام کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، کہتا ہے کہ آپ کو جو چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، بس مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا دعویٰ ہے اس سے ہٹ جائے، لوگوں کو توحید کا نہ بتلائے، قرآن کی تلاوت نہ کر کے سنائے، یہ چیزیں جو ہے دین والی باتیں نہ کرے، بتوں سے دور نہ کرے لوگوں کو، یہ بتوں سے جو ہے نفرت نہ دلائے، یہ کام کرے، آپ جو مانگے کہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس سے کوئی بات نہیں کی، آپ نے اس سے سامنے سورۃ فصلت کی آیات تلاوت، قرآن مجید آپ نے اس کے سامنے پڑھ دیا، وہ چلا گیا، بے بس ہو گیا اور بہت زیادہ متاثر ہوا، اور جا کر اپنی قوم والوں کو کہا کہ ایسا کلام سنا ہے کہ آج سے پہلے میں نے کبھی ایسا کلام نہیں سنا۔ کیا اس کے اندر تاثیر ہے؟ کیا اس کے اندر وزن ہے؟ ایسا کلام میں نے سنا ہے۔ یہ کافروں کا سردار تھا، اس میں بھی قرآن مجید کی صداقت مانی، قرآن سچا ہے، اللہ کا کلام ہے، اپنی طرف سے یہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت عطا کی، اس وقت کفار کے بڑے بڑے معروف شاعر ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے معروف شاعر جو شاعری کرتے تھے، اور ان کا بڑا نام ہوتا تھا، ان کو ادیب کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک چیلنج کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ یہ سارے جمع ہو جائیں، اپنے چھوٹے بڑے سب کو جمع کر لیں،
عالموں کو جمع کر لے، اپنے رہبانوں کو جمع کر لے، اپنے بزرگوں کو جمع کر لے، ادیبوں کو جمع کر لے، یا اپنے شاعروں کو جمع کر لے، جس کو چاہتے ہیں جمع کر لے، اللہ کے علاوہ سب جمع کر کے آ جائیں، ایک قرآن مجید کی صورت بنا کر دکھا دیں، ایک قرآن مجید کی چھوٹے سے چھوٹی صورت، انا اعطیناک الکوثر 3 آیتیں ہیں، ایسی بنا کے دکھا دیں۔ اور پھر اس دور کے اندر بورڈ پر لکھ دیا گیا، جس بورڈ پر شاعری لکھی جاتی تھی، ادیبوں کے اقوال لکھے جاتے تھے، اور ان کی جو ہے تصنیفیں لکھی جاتی تھی، ان کی بڑی معروف عبارتیں، قول لکھے جاتے تھے۔ کوئی ہے مقابلہ کرنے والا کہ اس کے مقابلے میں کوئی قول لے کر آئے؟ جب قرآن مجید کی آیات وہاں لکھی گئی تو کئی دنوں تک لکھی رہی، کسی ادیب کے اندر، کسی شاعر کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی کہ قرآن کے مقابلے میں اپنا کلام لکھ کر قرآن کو مٹا سکے، کیونکہ اس کے مقابلے میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور وہ زبان سے اقرار کر چکے تھے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، مان چکے تھے کہ یہ رحمان کا کلام ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے۔ یقیناً مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن پھر کیا کرتے تھے؟ گستاخیاں کرتے تھے، بے حرمتی کرتے تھے، اور اپنے ہر قسم کے پروپیگنڈا ہتھ کنڈے چلانے کی کوشش کرتے تھے، کہیں جا کر ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن ہر جگہ پر اللہ نے ان کو فیل کر دیا۔ آج بھی کافر ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے، اور ہر مقام پر، ہر جگہ پر ذلیل و رسوا کے ساتھ ساتھ فیل بھی ہوتے رہیں گے، چاہے کتنے وہ حربے چلا لے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وحی جو ہے لکھنے والا کاتب تھا۔ یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہودیوں میں سے ایک شخص خلیفہ مامون رشید، وقت کا خلیفہ تھا، عباسی خلیفہ تھا۔ اس خلیفے کے سامنے ایک شخص آتا تھا جو مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا۔ مجلس لگتی تھی، علماء کی مجلس بھی ہوتی تھی، دیگر لوگ بھی بیٹھتے تھے خلیفے کے سامنے مجالس میں، بہت بڑے ادیب بھی آتے تھے، شاعر بھی آتے تھے، بڑے لوگ آتے تھے، وہاں جمع ہو کر خلیفہ کے سامنے بیٹھتے، اس کی مجلس میں بیٹھتے۔ ایک دن دیکھا ایک شخص آیا ہے، وہ بڑا ہوشیار لگ رہا ہے، بڑا ذہین لگتا ہے، کپڑوں میں دیکھا تو بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے اس کا اخلاق کردار دیکھا، حیران ہوا خلیفہ کہ اتنا انوکھا شخص ہے کون؟ اس کے سارے رویے کو مجلس میں دیکھا۔ بعد میں جب مجلس ختم ہوئی تو اس سے پوچھا، اس نے کہا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میں یہودی ہوں۔ خلیفہ نے کہا پھر اسلام قبول کر لے، دعوت دی اسلام کی۔ کہا نہیں، میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چلا گیا، اس کو کیونکہ اسلام کے اندر زبردستی نہیں ہے کہ خلیفہ اس میں تلوار اٹھا کر کہتا ہے کلمہ پر، ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کو چھوڑ دیا۔ کہا ٹھیک ہے، پھر بھی غور کر لینا، دین پر غور کر لینا، اسلام پر غور کر لینا۔ یہ دعوت دی، دعوت فکر دے دی خلیفہ نے، یہ چلا گیا۔ اگلے سال پھر آیا مجلس کے اندر، وہی شخص بیٹھا رہا مجلس کے اندر۔ مجلس ختم ہوتی ہے، خلیفہ اس سے ملتا ہے۔ جب خلیفے کی اس سے ملاقات ہوئی تو کیا پاتا ہے کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے، وہ یہودی شخص مسلمان ہو چکا ہے۔ کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ پچھلی دفعہ آئے تھے، میں نے آپ کو دین سمجھایا تھا، اسلام بتایا تھا، دعوت پیش کی تھی، توحید پیش کی تھی، آپ نے ماننے سے انکار کر دیا، اور آپ نے کہا ہرگز نہیں مانوں گا۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ سال کے بعد آپ آئے اور آپ مسلمان ہو کر لوٹے ہیں؟ کیا بات ہے، کس وجہ سے آپ مسلمان ہو گئے؟ اس نے جواب کیا دیا مامون رشید کو؟ بڑا معروف خلیفہ تھا ہارون رشید، اس کا بیٹا تھا مامون۔ تو یہ کیا جواب دیتا ہے؟ جواب وہی دیتا ہے جس کی مصداق قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ جو ذکر ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ جو ہمارا کلام ہے، ہم نے نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ یہ اس واقعے کو اگر دیکھیں تو اسی آیت کا مصداق یہ واقعہ ہے۔ اور واقعے کو سننا کہ اس پر تحقیق ہوتی ہے واقعے کی یا نہیں۔
کہتا ہے میں اپنے علاقے میں گیا، آپ کی بات میرے ذہن میں تھی، مجھے بڑا فکر ہوا کہ خلیفہ نے مجھے دعوت دی اسلام کی، اور ان کی جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، ہماری جو کتاب ہے وہ تورات ہے، اور جو سیدنا عیسیٰ پر نازل ہوئی وہ انجیل ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے امتحان لینا چاہا، میں نے کہا قرآن کا بھی ٹیسٹ لیتا ہوں، انجیل کا بھی ٹیسٹ لیتا ہوں، تورات کا بھی ٹیسٹ لیتا ہوں، دیکھتا ہوں ان میں سے سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب کون سی ہے۔ ٹیسٹ لینے کا طریقہ میں نے کیا کیا؟ کہتا ہے میں نے سب کے نسخے اپنے طور پر بنائے، کاتب بھی وہ بڑا اچھا تھا، لکھائی کا بڑا اچھا تھا وہ۔ کہتا ہے میں نے اپنے طور پر تینوں نسخے بنائے، تبدیل کر دیا، ان میں تعبیر کر دی، آگے پیچھے آیات کر دی، انجیل کو بھی اسی طرح بنایا، تورات کو بھی اسی طرح بنایا، قرآن مجید کو بھی اسی طرح بنایا۔ پھر میں کیا کرتا تھا، جا کر ایک جو ہے جہاں عبادت گاہ آتی وہاں پر جا کر لے کر جاتا تھا، اور وہاں پر لوگ آتے تھے عبادت کرنے کے لیے۔ پھر ان نسخوں کو بیچنا میں نے شروع کر دیا، میں دیکھتا تھا کہ کون سا بکتا ہے کون سا نہیں بکتا۔ کہتا ہے میں نے انجیل کو بیچا، وہ بک گئی، جو تبدیل شدہ تھی میں نے اپنے ہاتھوں سے ان میں تبدیل کی تھی لیکن وہ بک گئی۔ جب تورات کو بیچا میں نے اپنے ہاتھوں سے اس میں تبدیلی کی تھی، تعویل کی تھی، آگے پیچھے آیات کر دی لیکن وہ بھی بک گیا۔ جب قرآن مجید کی باری آئی میں وہاں پر رکھا، لوگ آئے دیکھتے، مسلمان اٹھاتے قرآن کو، آگے پیچھے کرتے، پڑھتے، پڑھنے کے بعد کہتے یہ قرآن صحیح سلامت نہیں ہے، اس کے اندر تبدیلی کی جا چکی ہے، اس لیے ہم یہ نہیں خریدتے۔ کہتے ہیں خلیفہ وقت میں نے کافی دنوں تک تجربہ کیا اس بات کا، قرآن کے اندر رد و بدل میں نے جان بوجھ کر صرف اس لیے کیا تھا کہ دیکھتا ہوں قرآن سچا کلام ہے یا نہیں، لیکن میں نے دیکھا کسی نے مجھ سے خریدا نہیں، کیونکہ میں نے آیتیں آگے پیچھے کی ہوئی تھی یا کچھ آیتیں میں نے حذف کر دی تھی۔ اس وقت جب خلیفہ مامون رشید، اس وقت اس یہودی شخص نے قرآن کا ٹیسٹ لیا، قرآن پاس ہو گیا۔ کہتا ہے کہ میں نے پھر اندازہ لگا لیا کہ جس کتاب کی حفاظت اتنی زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن مجید سچی کتاب ہے، اس کی حفاظت اللہ نے کی، اسی لیے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ واقعہ ان کا ایک قاضی تھا، اقسم کے نام سے ایک قاضی تھا اس وقت جو خلیفہ مامون رشید کا۔ اس قاضی نے جب حج پر گیا تو وہاں پر ایک محدث سے اس کی ملاقات ہوئی، ایک محدث سے ملاقات ہوئی، اس نے یہ واقعہ پڑھ کر سنایا، بتلایا کہ ایک یہودی آیا کرتا تھا، اس نے آ کر یہ کام کیا، پھر وہ مسلمان ہو گیا، بتلایا۔ اس وقت کے محدث نے غالباً سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ جو آپ بتلا رہے ہو اس کا مصداق قرآن مجید میں موجود ہے۔ کہا کیسے موجود ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی انجیل، جو عیسائیوں کی کتاب تھی، جو یہودیوں کی کتاب تھی تورات، بِمَسْتُحْفِظُ عَلَيْهِ، فرمایا کہ میں نے ان کی حفاظت ان کے عالموں کے حوالے کی تھی، اس لیے ان کے اندر رد و بدل ہو چکا، لیکن یہ جو قرآن ہے اس کی حفاظت میں نے اپنے ذمہ لی ہے، اس لیے کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن مجید کے اندر مثال موجود ہے۔ اس وقت کے محدث نے اس کو بتلایا، کہا یہ بات تو قرآن میں موجود ہے، یہ کتنے ٹیسٹ لیں گے، اللہ نے پہلے ہی بتلا دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی اللہ نے حفاظت کی، آج بھی اللہ نے حفاظت کرنی ہے۔ کوئی بھی بے حرمتی کرتا رہے، کوئی بھی قرآن مجید کے حوالے سے کچھ بھی بکواسات کرتا رہے، لیکن اللہ حفاظت کرے گا، لیکن ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن مجید کا دفاع کریں، اور ان ظالموں کے لیے انجام اللہ نے رکھا ہے جو بے حرمتی کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے، بے حرمتی کرنے والوں کو اللہ پکڑتا ہے، اگر دنیا کے اندر نہیں آخرت میں ضرور پکڑے گا۔ کیسے اللہ پکڑتا ہے؟ صحابہ فرماتے ایک شخص آیا نبی علیہ السلام کے پاس، مسلمان ہو جاتا ہے، نام کا مسلمان ہو گیا، عیسائی تھا،
نام کا مسلمان ہو گیا، لکھائی پڑھائی جانتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنا کاتب مقرر کر دیا، وہ لکھتا رہا، سورہ بقرہ بھی لکھی، سورہ آل عمران بھی لکھی، اس کے بعد اپنے علاقے میں چلا گیا، نعوذ باللہ اس نے جا کر کہا کہ یہ جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی یہ نبی بات کرتا ہے وہ بات مجھ سے پوچھ کے کرتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ جا کر اللہ کے رسول پر الزام تراشی کی اور ایک طرح سے قرآن مجید کے حوالے سے اس نے بے حرمتی کی، یہ کہنا چاہا کہ یہ قرآن میرا کلام ہے، حالانکہ یہ اللہ کا کلام ہے، رحمان کا کلام ہے۔ اس نے قرآن کی بے حرمتی کی، کہا میرا کلام ہے، میں جو بتلاتا ہوں وہ بتلاتا ہے لوگوں کو، اس کے بعد اپنا تو کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بات اس نے کر دی۔ چند دنوں کے بعد موت واقع ہو گئی۔ واقعہ صحیح بخاری کا ہے، صحیح ترین واقعہ ہے۔ موت واقع ہو گئی، اس شخص کو اٹھا کر دفنا کر آ گئے عیسائی۔ جب دفنا کے آئے تو صبح آئے تو وہ لاش اس کی باہر پڑی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ مسلمانوں نے شرارت کی ہوگی، کیونکہ ان کا یہ معاملہ تھا کہ اس بندے نے جو بات کی تھی اس بات کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کو غصہ ہوگا، انہوں نے یہ شرارت کی ہوگی۔ دوبارہ گڑھا کھودا، قبر بنائی، اس کو دفن کیا، چلے گئے۔ دوسرے دن آئے دوبارہ اوپر، پھر انہوں نے یہی سوچا کہ یہی مسلمانوں کی حرکت ہوگی۔ ان کی عقل ابھی تک ٹھکانے نہیں لگی تھی، وہ سمجھ رہے تھے مسلمان یہ کر رہے ہیں، ان کی ہمارے ساتھ دشمنی ہے۔ انہوں نے بہت بڑا گڑھا کھودا، بہت بڑی اونچائی، اندر بہت زیادہ نیچے گہرائی میں قبر بنائی، اور گہرائی میں قبر لگا کر اس کو اس گڑھے کے اندر دفنا کر چلے جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ صبح آتے وہی بندہ، وہی عیسائی، وہی قرآن کی بے حرمتی کرنے والا بدبخت وہ دوبارہ قبر کے باہر پڑا ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ کسی انسان کی حرکت نہیں ہو سکتی، اتنی ہم نے محنت کے ساتھ بنایا، یہ گڑھا کھودنے والا پوری رات لگا لیتا لیکن گڑھے کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن یہ کیا ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے عذاب ہے جو اس نے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، قرآن کی بے حرمتی کی تھی، اس کی اس کو سزا ملی ہے، جس کی وجہ سے اس کو اٹھا کر قبر سے باہر پھینک دیا گیا ہے کہ زمین کے اندر اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کا بھی گستاخ ہے، پیارے پیغمبر کا بھی گستاخ ہے، اور کلام الہی کا بھی گستاخ ہے۔ تو آج ہم نکلنے کے لیے تیار نہیں، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی رہے، ہمیں کوئی جو بھی نہیں رینگتی، کوئی ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور یہاں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ قربان جائیں، وقت کے ایسے عظیم محدث سے کہ جنہوں نے رہتی دنیا تک یہ بتلا دیا کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن ایک سچا بندہ ایک طرف ہو جائے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حق والا بندہ باطل کے سامنے ڈٹ جائے، باطل کتنے بھی زور لگا لے لیکن باطل کچھ اکھاڑ نہیں سکتا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور کے اندر معتزلہ کا دور تھا، معتزلہ کا بہت زیادہ جو ہے ان کا پرچار تھا، وہ ایک گمراہ گروپ ہے، گمراہ لوگ تھے۔ انہوں نے جا کر خلیفے جو تھے عباسی خلیفہ، ان کو جا کر ورگلایا، ان کے ذہن خراب کیے۔ ابن ابی داؤد کے نام سے ایک قاضی القضات تھا، ان کا قاضی، انہوں نے ذہن خراب کیا ان کے عباسی خلیفوں کا، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن مجید نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ بات کر دی۔ جب یہ بات کر دی تو جو وقت کے سچے اور پکے حق والے محدثین تھے وہ ڈٹے رہے، انہوں نے انکار کر دیا، کہا نہیں اللہ کا کلام ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پر قرآن مجید کو یہ کلام فرمایا ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو، یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ جیسے ہم بات کر رہے ہیں اللہ کا ایسے ہی کلام ہے، وہ کیا کیفیت ہے، اللہ کیسے بات کرتا ہے وہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اللہ بات کرتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، یہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے، خود کہا ہے، یہ قرآن کے جو الفاظ ہیں یہ ہمارے پاس تو ایک کتابی شکل کے اندر ہے لیکن یہ حقیقت میں اللہ کا کلام ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو وقت کے جو خلیفہ کے جو آگے پیچھے گھومنے والے وہ تو سارے مان گئے، بہت زیادہ سختی کی گئی تو لوگوں کو مارنا شروع کر دیا گیا۔ خلیفہ نے اعلان کر دیا جو قرآن کو کلام اللہ کہتا ہے، اللہ کی کلام کہتا ہے، اس کی گردن مار دو۔
قتل کرنا شروع کر دیا، قتل عام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ بہکاوے میں آ گیا، گمراہ ہو چکا تھا۔ معتزلہ کی باتیں سن کر انہوں نے اس کے ذہن کو خراب کر دیا تھا۔ اب یہ قتل عام شروع ہو چکا تھا۔ امام احمد بن حنبل کا وقت آیا، ان کو بھی جب یہ کہا گیا، اس نے کہا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ خلیفہ وقت نے کہا اپنے اوپر رحم کرو، میری بات مان لو۔ کہا ہو تو نہیں، میرے پاس لے آؤ کوئی دلیل اللہ کے کلام سے یا پیارے پیغمبر کے فرمان سے جس کے اندر یہ ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر دلیل دو گے ماننے کے لیے تیار ہوں، اگر دلیل نہیں ہے تو نہیں مانوں گا، جو کرنا ہے کر دو۔ خلیفہ وقت کو سامنے کہا۔ کیا ہوا؟ امام احمد بن حنبل پر بڑی آزمائش کا دور شروع ہو گیا، بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ بہت بڑے واقعات ہیں، بہت سبق آموز واقعات ہیں، ان کو بیان کرنے کا جی چاہ رہا ہے، لیکن ہم قرآن کے حوالے ایک اور جمعہ کرنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلا جو ہمارا جمعہ ہوگا اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ امام احمد بن حنبل کا جو قول تھا قرآن اللہ کا کلام ہے، پھر اس پر کیا کیا ان پر آزمائشیں آئی، لیکن انہوں نے صبر کیا اور قرآن مجید کے حوالے سے مزید کچھ باتیں انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے قبل ایک یہ بات بھی کر دیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اولین دین کو پھیلانے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی حدیث کافی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول چن لیا اور صحابہ کو میرے لیے وزیر بنا دیا۔ آپ کی حدیث ہے مستدرک حاکم کی۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا، اس کے بعد جو میرے بعد زمانہ آئے گا، تین زمانے بڑے اچھے ہیں۔ یعنی صحابہ کا زمانہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا زمانہ قرار دیا۔ صحابہ اکرام کے بارے میں کتنی آیات آپ کے سامنے بیان کی جائے، وقت ملا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک جمعہ بیان کروں گا جس کے اندر قرآن کے ہر پارے میں صحابہ کی صداقت موجود ہے۔ قرآن کے ہر پارے سے میں آپ کے سامنے دلائل پیش کروں گا کہ اللہ نے صحابہ کی تعریف کی ہے، صحابہ کے لیے جنت کا اعلان کیا ہے، اللہ نے صحابہ کی حفاظت کی، ان کی عزت کی، ان کے ناموس کی حفاظت کی، اللہ نے خود حفاظت کی قرآن میں۔ اور پھر صحابہ اکرام کی گستاخی کرنے والوں کو آج ہم جو ہے بڑے بڑے عہدے دے رہے ہیں۔ یہ ملک جس نام پر لیا گیا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے، مطلب بھی بیان کیا جاتا ہے۔ آج کسی سیاسی بندے سے بھی مطلب پوچھو، وہ کہیں گے اس ملک کو دین کی بنیاد پر لیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لیا گیا تھا، یہ کہیں گے سیاسی لوگ بھی۔ لیکن ان کی عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ جب وزرائے اعلیٰ منتخب کرتے ہیں تو صحابہ کے گستاخ منتخب کرتے ہیں، جنہوں نے صحابہ کے نام پر گستاخی کی ہوتی ہے، جنہوں نے صحابہ اکرام کے حوالے سے بڑے واضح طور پر الفاظ کسے ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں مقدمات جاری ہے، ان کی جو ہے پیشیاں ہو رہی ہیں عدالتوں میں صحابہ کی گستاخی پر، اور ان کو اٹھا کر ملک کے کسی بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے۔ کتنا افسوس کیا جا رہا ہے اس بات پر۔ جس قدر ممکن ہو سکے ہم اس کے اوپر آواز اٹھائیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کے گستاخ کون ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو صحابہ کے گستاخ ہے، اگر اس ملک کے اندر ووٹ کا سسٹم بھی چل رہا ہے، جب ہمیں ووٹ دینا پڑے تو چن کر دیں، کوئی صحابہ کے گستاخ کو تو ووٹ نہیں دے، کوئی اہل بیت کے نام پر صحابہ کی گستاخی کرنے والے کو تو نہیں دے رہے ووٹ۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ صحابہ کے گستاخوں کو ہم ووٹ نہ دیں، ان کو آگے نہ لائیں۔ اس وقت یہی صورتحال چل رہی ہے ملک کے اندر کہ اکثر عہدوں پر نظر آتا ہے کہ صحابہ کے گستاخ موجود ہیں۔ کیوں موجود ہے؟ اس لیے کہ ہم نے خود ان کو آگے کیا، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ تحقیق ہوتی ہے، نہ کچھ، کسی کی تقریر سن لی بڑی اچھی لگی، یہ سیاستدان بڑا پیارا ہے، اندر سے پتہ نہیں کیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔
اس کے واقعات سامنے موجود ہیں توحید کے خلاف مزاروں پر سجدے دینے والے لوگ، ان کو ہم اپنا رہنما سمجھتے ہیں، ہم ان کو جو ہے اپنا لیڈر بنائے ہوئے ہیں، جو اللہ کی اتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں، پیروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، جو لوگ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں اور بار بار قوم سے معافی بھی مانگ چکے ہیں، پھر بھی آپ ان کو اپنا لیڈر بنا رہے ہیں۔ اپنے ایمان کا امتحان لینا چاہیے کہ میرا ایمان اور آپ کا ایمان کس اسٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ ہم کس کو منتخب کر رہے ہیں؟ جو صحابہ کے گستاخ ہیں۔ اگر صحابہ کو دین سے نکال دیا جائے نعوذ باللہ تو دین بچتا ہی نہیں ہے۔ ہم تک دین کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے پہنچایا۔ یہ تو بہت بڑی ایک مغربی سازش ہے کہ صحابہ کی جو عزت، توقیر اور وقار یہ مسلمانوں کے دلوں سے نکال دیا جائے، قرآن کی جو حرمت ہے وہ اس لوگوں کے دلوں سے نکال دیا جائے۔ جب یہ دونوں چیزیں دلوں سے نکل جائیں گی تو پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ جب قرآن کی بے حرمتی ہو جائے اور مسلمان اس پر خاموش رہیں، ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے رہیں، نہ ریلی ہو، نہ جلوس ہو، نہ کوئی آواز اٹھائے تو وہ تو خوش ہوں گے، اور جب صحابہ کی گستاخی ہو پھر بھی چپ ہو کے بیٹھے رہیں اور اپنے جو وزراء بنائیں وہ بھی صحابہ کی گستاخ بنا دیں، پھر بھی کوئی پرواہ نہ ہو، ہم چپ کر کے اپنے کام میں مصروف رہیں، پھر کیا ہوگا؟ یہ صحابہ کے گستاخ ہم پر مسلط ہوں گے، اور یہ مغربی ٹولہ ہے، اور یہ مغربی ٹولہ کیا کرے گا؟ پھر ہم سے ہمارا دین بھی چھین لے گا، پھر ہمیں نماز بھی نہیں پڑھنے دے گا، پھر ہمیں دین پر عمل بھی نہیں کرنے دے گا، پھر آخر میں یہی بنے گا۔ عزیز ساتھیو، قرآن مجید کی جب بے حرمتی ہو تو ہم سے جو بھی ہو سکے ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے حوالے سے جو ہے وہ ریلیوں کا اہتمام کیا گیا ہے، تو ٹنڈو آدم میں بھی ریلی ہوگی، دیگر شہروں کے اندر بھی اہتمام کیا گیا اس حوالے سے۔ جو سویڈن کے ملک کے اندر قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے اس حوالے سے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ میڈیا کا دور ہے، ہم جب آئیں گے فرنٹ پر، جب یہ ریلیاں نکلیں گی، جب یہ سوشل میڈیا پر آئیں گی تو ان کو پیغام پہنچے گا، ان کو ضرور پیغام پہنچے گا کہ مسلمان ابھی تک سو نہیں رہے، کہ آپ لوگ گستاخیاں کرتے رہو، مسلمان اپنے ملکوں کے اندر بھی احتجاج نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ حکومتی طور پر ان سے بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا حصہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا پر آئیں آگے کہ قرآن کی بے حرمتی ہم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کا کلام ہے، ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، اور اسی طرح صحابہ اکرام کی گستاخی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ صحابہ اکرام کی گستاخی ہو اور مسلمان خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کے بھی محافظ رہیں اور قرآن مجید پر عمل پیرا بھی ہوں، اور صحابہ اکرام کے ناموس کی بھی حفاظت کرنے والے ہوں، اور صحابہ اکرام کے طرز عمل پر زندگی بسر کرنے والے ہوں۔ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔